سی بات ہے، آپ کی بات سے میں نے یہ اخذ کیا ہے کہ جو بندہ آپ کی یہ ڈیٹیلز جانتا ہے وہ کوئی مناسب آدمی نہیں ہے یا وہ ایک گندا آدمی ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا ایک قول ہے جو میں کہتا ہوں اس بارے میں فیصلہ کن ہے، اور رسول اللہ کا قول ہے نا. کاہن اس دور میں بھی کس کو کہتے تھے؟ جو ماضی کی خبر دے، جو انسان کے خیالات کو پڑھے، اس کو ہی کاہن کہتے ہیں. اور کہانت اگر اچھا شعبہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو برا کہتے. 40 دن تک نماز نہیں قبول، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو نہایت برا شعبہ کہہ رہے ہیں، بدترین عمل ہے، بدترین عمل کہہ رہے ہیں. اور وہ بدترین، اور امام ابن تیمیہ کا جو قول فیصل ہے وہ یہ ہے، علامہ صاحب یہ بات درست ہے. ایک صرف جملہ میں ان کا کہنا چاہتا ہوں کہ جو بندہ ہوا میں اڑ رہا ہے، جو بندہ آگ پہ چل رہا ہے، جو بندہ اپنے آپ کو ولی اللہ کلیم کر رہا ہے اور آپ کو آپ کی ماضی کی خبریں دے رہا ہے، وہ کبھی ولی اللہ نہیں ہو سکتا، وہ جادوگر اور کاہن تو ہو سکتا ہے. اب یہ بات اگر معاشرے کو سمجھ ولی اللہ کا یہ شیوا ہی نہیں ہے کہ ماضی کیا وہ خبریں بتائے یا آپ کی لائف کو دیکھیں. ولی اللہ کوئی منصب ہوتا ہے کہ جس کا ابلاغ کرنا ضروری ہے؟ نبوت تو ایک منصب ہے نا کہ اس نے کلیم کرنا ہے. ولی اللہ کو کلیم نہیں کرنا پڑتا کہ میں ولی اللہ. اعمال، کردار. جو بندہ ولی اللہ ہے وہ کبھی نہیں کہے گا میں ولی اللہ. جو بندہ خود کو ولی اللہ کلیم کرے وہ کبھی ولی اللہ نہیں ہو سکتا. ہمارے معاشرے میں ایک بہت ہی رسم بد ہے کہ جو پکڑا جاتا ہے نا اس کے بارے میں معاشرہ کھڑا ہوتا ہے، یار جیلی پکڑا گیا. جو پکڑا گیا وہ جیلی، جو نہیں پکڑا گیا وہ سارے اصلی ہیں. یہ بات ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دوسرا جو آپ کا سوال ہے، آپ جو اس کو دہرائیں میں انشاءاللہ. علامہ صاحب میں بیسیکلی یہ سوال کیا تھا کہ اوبیسلی اس میں ہم نے بڑا زیادہ کچھ سیکھا ہے اور کس طرح بچا جائے ان چیزوں سے، اس کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ چیزیں ہوتی کس طرح ہیں. علامہ صاحب جن نے حملہ کر دیا یہ ہم سنتے ہیں، یا فلاں گھر میں سایہ ہے، یا فلاں گھر کے اندر جو ہے جنات موجود ہیں، جس پہ بڑے زیادہ ڈیرز بھی چل رہے ہوتے ہیں، چیلنجز بھی ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں نہیں کوئی بھی نہیں، یہ فضول باتیں ہیں. علامہ صاحب کن لوگوں کے اوپر یہ ولنریبل ہوتے ہیں؟ کون لوگ جن کے اوپر جن جو ہے وہ اٹیک کر سکتا ہے یا شیطان اٹیک کر سکتا ہے؟ پہلے میں یہ سوال آپ سے میں ڈیٹیل میں پوچھوں گا، اس کے بعد پھر ہم اس کے آپ کہہ لیں کہ ہیلنگ پروسیس کے اوپر جائیں گے کہ کس طرح سے بچا جائے. بنیادی طور کے اوپر جنات کا جو حملہ ہے نا وہ سب سے زیادہ گناہ گار بندے کے اوپر آسانی سے ہوتا ہے. مثلاً ایک آپ کو میں مثال دیتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ایک کریم پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی حفاظت کے لیے فرشتے نہیں پیدا کیے. اللہ تعالیٰ نے موقبات بھی پیدا کیے، آگے اور پیچھے انسان، تو پھر یعنی صرف آگے پیچھے نہیں، دائیں بائیں بھی ہیں. تو یہاں سے بعض علماء نے کہا 4 ہیں، لیکن حقیقت میں اس سے بھی زیادہ ہیں. آگے بھی کافی ہیں، پیچھے بھی کافی ہیں، دائیں بھی ہیں، بائیں بھی ہیں. یعنی اس کی وجہ آپ یہ سمجھ لیں کہ 2 کا ذکر، ایک تو موقبات کا ذکر آ گیا، پھر 2 بڑوں کا ذکر، کرامن کاتبین کا ذکر بھی موجود ہے. گویا ہر انسان کے ارد گرد فرشتوں کی ایک فورس موجود ہے. لیکن فرشتہ ایک لطیف مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی تابع دار مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار مخلوق ہے. وہ گناہ سے نفرت کرتی ہے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ انسان جھوٹ بولتا ہے نا، صرف جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی بدبو فرشتے فیل کرتے ہیں کہ 1 میل دور جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. 1 میل. اب ایک بندہ گناہ کے اندر مبتلا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ فرشتے میری جنوں سے پروٹیکشن کر دیں گے یا میرا حفاظتی حصار قائم رہے گا، کبھی نہیں ہو سکتا. آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، آپ گناہ کا کام کر رہے ہیں، آپ گانے دیکھ رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ اب میرے پہ جادو یا جنات حملہ آور نہیں ہوں گے، آپ کے اوپر ہو جائیں گے. آپ ناپاکی کی حالت میں ہیں، آپ ایک ایسی حالت میں ہیں جو گناہ کی حالت ہے. تو یعنی انسان جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، فحش کنٹینٹ دیکھ رہا ہے. تو یہ تمام وہ دروازے ہیں کہ جن کے ذریعے کوئی حفاظتی دیوار ہی نہیں جن کے آگے، وہ سیدھا. لیکن اللہ صاحب ایک پرسیپشن ہے نا معاشرے کے اندر، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ وہ صبح شام کے جو بندہ اذکار کر لیتا ہے جو مرضی کرو، کچھ بھی نہیں ہوتا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی ہوئی ہے کہ صبح اور شام کے اذکار کر لے گا وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جو صبح شام کے اذکار کرتا ہے نا، جو پورے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. قدرتی بات یہ ہے کہ نیکی کے بھی تو اثرات ہوتے ہیں، اگر برائی کے اثرات ہیں نیکی کے بھی اثرات ہیں. وہ اتنی بڑی نیکی ہے، اللہ کے کلام، اللہ کے اذکار اور رسول اللہ کی بتائی ہوئی حدیث کے اوپر جب بندہ عمل کر لیتا ہے تو پھر اس کا ایمان و اعتقاد ہونا چاہیے وہ پروٹیکٹڈ ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ جو بندہ کہیں پہ اترے اور کہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، صرف کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ، تو اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. تو نہیں پہنچائے گی. ہاں اگر وہ اتنے بڑے بدعمل کا شکار ہو گیا کہ وہ بہت ہی، یعنی آپ سمجھ لیں اپنی حدود سے ہی تجاوز کر دے گا، پھر اس کا پروٹیکشن والا حصار ٹوٹ جائے گا. لیکن یہ ایسے ہی نہیں، یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ صبح شام کے حفاظتی اذکار کے بعد گناہ جاری و ساری ہیں،
بہت بڑے گناہ یعنی چھوٹی موٹی کوتاہیاں اس سے اللہ تعالیٰ معاف کرے، لیکن ایک بندہ اگر میجر گناہ کر رہا ہے پھر پروٹیکشن نہیں ہوگی. میجر گناہ کرنے سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان انسان کے جسم سے باہر نکل جاتا ہے. جب چور چوری کر رہا ہوتا ہے ایمان باہر چلا جاتا ہے، جب انسان برائی کر رہا ہوتا ہے ایمان باہر چلا جاتا ہے. آپ کی بات سے میں نے یہ پرسیو کیا ہے کہ جو یہ جنات ہیں یا یہ شیطانی حملے جس بندے پہ ہوتے ہیں یا تو گناہوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، یا تو ایک بندہ جو ہے کسی غلط اعمال کے اندر جو ہے وہ انڈلجڈ ہوتا ہے، تو وہ ایک ولنریبل ہوتا ہے، وہ سسیپٹیبل جس سے کہتے ہیں، وہ ہو جاتا ہے کہ اس پہ حملہ ور ہو جاتا ہے ناپاکی کی حالت میں، نماز نے پڑھی، فحش کنٹینٹ دیکھ رہا ہے. مطلب اس سے بچنے کے لیے یعنی کہ آپ کو پراپر نمازوں کا خیال کرنا پڑے گا، ایک آپ کو اذکار پراپر کرنے پڑیں گے، ایک پراپر آپ کو اب جھوٹ سے، فریب سے، جو بھی ایک چیزیں ہیں اس سے بچیں، تو میرا خیال سے آپ پروٹیکٹڈ ہیں. دیٹس انف. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ صرف یہ سمجھنا کہ برائی کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے یہ بات بھی درست نہیں ہے. بڑے بڑے نیک لوگوں کے اوپر بھی بڑے بڑے علماء کرام کو میں یہی پہ آ رہا ہے، بڑے بڑے علماء کرام کو علامہ صاحب ہم نے وٹنس کیا ہے، بلکہ علامہ ابتسام علیہ ظہیر حفظہ اللہ کو ملٹیپل بار اس طرح کا چیزوں کا سامنا کرنا پڑا ہے. ناظرین، علامہ صاحب کے ساتھ انشاءاللہ کل یہیں سے گفتگو کا آغاز دوبارہ کریں گے اور مکمل جاننے کی کوشش کریں گے جنات، جادو، شیاطین اور دیگر. علامہ صاحب کے ساتھ بہت زبردست گفتگو رہی. کل تک کا انتظار کریں، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.